یہ کہانی صرف ایک زمین کے ٹکڑے کی نہیں، یہ کہانی ہے صبر کی، ظلم کے خلاف مزاحمت کی۔ یہ کہانی ہے ان بچوں کی جو پتھروں سے ٹینکوں کا مقابلہ کرتے ہیں، اور ان ماؤں کی جو شہادت کو فخر سمجھتی ہیں۔ یہ کہانی ہے فلسطین کی۔ فلسطین ایک مقدس سرزمین ہے جہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسے انبیاء نے زندگی گزاری۔ یروشلم مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں تینوں کے لیے مذہبی اہمیت رکھتا ہے۔ 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فلسطین اسلامی خلافت میں شامل ہوا، جہاں مسلمانوں نے یہودی اور عیسائیوں کو مکمل مذہبی آزادی دی۔ خلافت عثمانیہ کے دور میں فلسطین امن اور اسلامی رواداری کا مرکز تھا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے فلسطین پر قبضہ کر لیا اور 1917 میں بلفور ڈکلیریشن جاری کی، جس میں یہودیوں کو قومی وطن دینے کی حمایت کی گئی۔ لاکھوں یہودی یورپ سے آ کر فلسطین میں بسائے گئے، جبکہ مقامی عرب آبادی کو مسلسل دبایا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو عرب اور یہودی ریاستوں میں تقسیم کرنے کا منصوبہ پیش کیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل نے یک طرفہ طور پر قیام کا اعلان کر دیا اور اسی دن القبہ کا آغاز ہوا۔ اسرائیلی افواج نے 500 سے زائد فلسطینی دیہات تباہ کیے اور 7 لاکھ سے زائد فلسطینیوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا۔ 1967 میں عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے غزہ، مغربی کنارے، مشرقی القدس اور گولان ہائٹس پر قبضہ کر لیا۔ اسرائیل نے ان علاقوں میں یہودی بستیوں کی تعمیر شروع کی، جو آج بھی عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ فلسطینی عوام کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم رکھا گیا، نہ آزادی، نہ صاف پانی، نہ بجلی، نہ سفر کی اجازت۔ 1987 میں پہلی دفعہ عوامی بغاوت کا آغاز ہوا، جس میں فلسطینی نوجوانوں نے پتھروں سے مزاحمت کی۔ 2000 میں دوسری دفعہ عوامی بغاوت شروع ہوئی، جس میں اسرائیل نے مزید فوجی کارروائیاں کی اور ہزاروں فلسطینی شہید ہوئے۔ حماس، فتح اور دیگر تنظیمیں سیاسی و عسکری مزاحمت میں سرگرم رہیں۔ غزہ ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جہاں 20 لاکھ سے زائد فلسطینی بستے ہیں۔ اسرائیل نے غزہ پر مکمل محاصرہ کر رکھا ہے۔ کھانے، دوائیوں، ایندھن، یہاں تک کہ پانی کی بھی شدید قلت ہے۔ ہر چند سال بعد اسرائیل غزہ پر بمباری کرتا ہے، جس میں اسکول، اسپتال اور رہائشی عمارتیں تباہ ہو جاتی ہیں۔ اقوام متحدہ، انسانی حقوق کی تنظیمیں اور مغربی ممالک صرف بیانات تک محدود ہے۔ عرب حکومتیں بھی محض رسمی مذمت پر اکتفا کرتی ہے اور اکثر اسرائیل سے خفیہ تعلقات استوار کرتی نظر آتی ہے۔ دنیا کا سب سے زیادہ مظلوم، سب سے زیادہ لاچار اور سب سے زیادہ نظر انداز کیا جانے والا خطہ فلسطین ہے۔ فلسطینی عوام آج بھی پرعزم ہے، ان کی نسل در نسل مزاحمت جاری ہے۔ نوجوان فلسطینی بچوں کی تصویریں دنیا کو جھنجھوڑ دیتی ہیں، جن کے ہاتھ میں کتاب بھی ہے اور پتھر بھی۔ عالمی سطح پر نوجوان نسل، خاص کر سوشل میڈیا پر فلسطین کے حق میں آواز بلند کر رہی ہے۔ فلسطین کوئی جغرافیہ نہیں، فلسطین ایک نظریہ ہے، جو ہر اس دل میں زندہ ہے جو ظلم کے خلاف اور حق کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ ایک دن یہ ظلم مٹے گا اور بیت المقدس پھر سے آزاد ہوگا، کیونکہ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔